4 साल नफ़रत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल वो लोग जो रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की नीलामी के नारे लगाते थे, उन्होंने कभी ये ताले खोलने की जहमत नहीं की, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करें, सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैलाएं। आज भी, आज की तारीख तक भी वो मुहिम जारी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान बच्चों के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए इस किस्म की जो इंफोटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट की इंगेजमेंट और यूथ के लिए ये सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह 4 साल नफ़रत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाई गई, ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए, एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इन सकें। तो पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा 2017-2018 में पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी और पाकिस्तान की जो फ़िल्म पॉलिसी थी उसकी बुनियाद रखी गई थी और 2018 का जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देकर की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया, पीटीवी को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है, ये जहाँ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी मैडम नूरजहाँ ऑडिटोरियम है जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ और इसके पीछे पूरी एक तारीख़ है कि किस तरह मैडम नूरजहाँ ने उस वक़्त की आवाम को और जो 1965 की जंग थी उसके अंदर किस तरह हौसले बढ़ाए, क्योंकि खाली म्यूज़िक ही नहीं होता, ये वो तमाम इसके गिर्द वो दायरे होते हैं जो आवाम की जज्बात की रहनुमाई करते हैं, उनको ऑल्टर करते हैं और जो सोसाइटी होती है उसके किस तरह जज्बात को ऑल्टर करते हैं थ्रू इंगेजमेंट, थ्रू म्यूज़िक। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि कोई भी, मेरा बच्चा जो है वो ज़रा थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है और उसको जब मैंने वैसे बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूज़िक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक क्लास में डाल दें, तो इसका जो वो एक गुस्सापन है या जो इसके अंदर एक थोड़ी सी वो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे माशरे से अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 साल तबाह हो गई और इसी को देखते हुए हमने वो फ़िल्म पॉलिसी भी बनाई थी। और फ़िल्म खाली महज एक फ़िल्म नहीं है बल्कि स्क्रीन टूरिज़म है, पाकिस्तान का वो बयानिया जिससे बाहर की दुनिया वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि जब किसी दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो इन स्क्रीन्स के ज़रिए पाकिस्तान को बाहर फ़ॉरेन मीडिया में भी दिखाया जाता है कि जी फ़लानी जगह धमाका हो गया, फ़लानी जगह ये एक्सट्रीम इवेंट हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान की टूरिज़म है, जो पाकिस्तान का हेरिटेज है, उसके लिए स्क्रीन टूरिज़म जो है वो मैसर नहीं था। यही फ़िल्म पॉलिसी और जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पिछले 30 साल जो राइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमा ओनर्स हैं, उनकी हुकूमतों ने पेट्रनेज नहीं की, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो थी वो तबाह हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान का जो हेरिटेज है, कल्चर है, सिनेमा के ज़रिए पाकिस्तान का बयानिया, स्क्रीन टूरिज़म के ज़रिए पाकिस्तान के बयानिए को दोबारा से बहाल करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए, उसको फ़ाल करने के लिए फ़िल्म पॉलिसी इस वक्त पूरी तरह से हमारी कानून साजी का हिस्सा है। और जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमाज़ हैं, उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स मौजूद हैं और यही वजह है कि जिसकी वजह से फ़िल्में ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा यूथ इंगेज होगी, ज़्यादा हमारी पाकिस्तान का वो सॉफ्ट इमेज जो पूरी दुनिया के अंदर 1960 की दिहाई में, 1970 की दिहाई में पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो दुनिया की पहले नंबर की फिल्म इंडस्ट्री थी
اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا، لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی، پاکستان کی عوام نے لڑی، افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی، کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا، یہی وہ ٹولز ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی، اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے انہی میڈیم سے انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے، وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول سٹیشن بن گئے، یا CNG سٹیشنز بن گئے، یا شادی ہال بن گئے، کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی۔ ان کے لیے وہ اکنامیکلی نہیں تھا، ان کے لیے وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے، کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں، اس میں امپروومنٹ آئی ہے، ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پریمیسز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے، نوجوان کے لیے یہ پہلا سنیما آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ خالی سنیما ہاؤس نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسیس دینا ہے، کیونکہ جو سنیما آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سنیما کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اور بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو ون سکرین سنیما کانسیپٹ ہے جس میں پاکستان کے ہر آدمی جو بیچارہ صبح ریڑھی لگاتا ہے اس نے بھی انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے، جو بیچارہ کہیں کھوکھا لگاتا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی مڈل کلاس لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے، تو ان کو افورڈیبل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور جو PTV ہے، کیونکہ یہی مقصد تھا PTV اور ریڈیو پاکستان کا انفورٹینمنٹ کا، تو ان کے جو پریمیسز ہیں، ان کی جو زمینیں ہیں، ان کے اوپر ہم یہ سنیما، اس کی اگزامپل اسلام آباد کلب کا سنیما ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم تقریباً 26 ایسے سپاٹس ہیں، نہ صرف یہ مین شہروں میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، بلکہ ان شہروں میں بھی جہاں پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا، پہلے وہاں اسٹیج تھیٹر ہوا کرتا تھا، اسی طرح اب وہاں سنیماز ہوا کرتے تھے۔ ان تمام جگہوں پہ جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، پشاور کے اندر یہ تمام جو سنیما کا ریوائول ہے اس کی پالیسی کے تحت اس کو، اور اس وقت سنیما انکم کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اگر وہ فلم بنائے گا، اگر وہ فلم لیب بنائے گا، اگر وہ میوزک لیب بنائے گا، اگر وہ براڈ کاسٹنگ لیب بنائے گا، اگر وہ پوسٹ فلم لیب بنائے گا، تو اس کو بھی FBR کا ٹیکس انسینٹیوائز کیا گیا ہے اور اس کو FBR کا ریبیٹ ملے گا۔ اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر فلم بنائے گا، اور ایک فلم فائنینس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو پرائم منسٹر نے 2 بلین کا فنڈ ابھی دیا ہے، جس کے اندر فلم فائنینس فنڈ جس کو بولتے ہیں، تاکہ 4-5 لوگ جو ہیں، گروپس جو ہیں، وہ خالی فلمیں نہ بنائیں، بلکہ ہر وہ بچہ جو یہ سکل رکھتا ہے، ہر وہ ینگ پروڈیوسر جو یہ سکل رکھتا ہے، وہ بھی پاکستان کے شو کیسنگ کے لیے، اس کے ہیریٹیج، اس کے کلچر، سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو آلٹر کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے بیانیے کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکیومنٹریز ہوں، فلمز ہوں، شارٹ فلمز ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلم فائنینس کاؤنسل اور فنڈ کا قیام کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلم بنے۔ آج ریڈیو پاکستان میں ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے جس کو لانچ کیا جائے گا اگلے ہفتے، وہ پاکستان کا پورا جو ہسٹورک میوزک ہے اس کی کیٹلاگنگ، اس کی میپنگ اور اس کی ڈیجیٹل جو پورٹل ہے اس کا قیام ہے کہ پوری ایک کیٹلاگ کے ذریعے، پیریوڈک کیٹلاگ، ہسٹورک کیٹلاگ کے ذریعے پورے پاکستان کا جو ثقافت ہے میوزک کی، جو اس کی ہسٹری ہے، جو ریجنل میوزک کی ہسٹری ہے، جو آرٹسٹ ہیں، میوزیشنز ہیں، ان تمام کے لیے یہ جو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو ہے اس کا لانچ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہو جائے گا۔ پھر ایک ابھی میں نے کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا انوگریشن کی ہے، اور اس میں بھی مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً غالباً 10 سال کے بعد کھولا گیا ہے۔
تو وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی نیلامی کے نعرے لگاتے تھے انہوں نے کبھی یہ تالے کھولنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر نفرت پھیلائیں۔ آج بھی، آج کی تاریخ تک بھی وہ مہم جاری ہے، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کو تباہ کرنا تھا پوری دنیا میں۔ اس جو مقصد ہے اس کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام جو پاکستان کی دور دراز علاقے یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں یونیورسٹیز سے، پنجاب کے علاقے سے، خیبر پختونخوا کے علاقے سے، اے جے کے سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، جو ان کے ریجنل میوزک ہے۔ اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے، اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا قیام ہے۔ پھر کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر ایک پورا اس ریڈیو پاکستان کے کمرے کے اندر بند ہے، اس کو کس طرح ڈیجیٹل کرنا اس پورے میوزک میوزیم کو، تاکہ یہاں آ کے بچے دیکھیں کہ ہمارا اصل میں کلچر، ثقافت، ہمارا ورثہ کیا ہے۔ اس میوزک کے ذریعے، فلم کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، اس ہیریٹیج کے ذریعے ہم پاکستان کی کس طرح بہتر جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل جو ہے اس میں بچے آ سکتے ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں وہ آ کر اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، چاہے وہ میوزیشین ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ سنگر ہے، وہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ بھی کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں۔ پھر ایک ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ٹریننگ لیب، کیونکہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بچوں کے پاس کوئی ایسی لیبز ہی موجود نہیں ہے۔ یونیورسٹیز نے اپنی سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیبز اور طریقے ایکیڈیمکلی کیے میں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا قیام شروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے براڈ کاسٹنگ کی، جو جس طرح ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ کی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے۔ اسی طرح پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، یہ واحد ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ورلڈ کلاس پوڈ کاسٹ سینٹرز کا قیام کیا، جس کی شروعات پاکستان ہیڈ کوارٹر سے ہوئی تھی۔ اب وہ لاہور، کراچی، جتنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کا ریڈیو پاکستان ہے اس میں بنا دیا۔